سنان قہوہ خانے سے باہر نکلا اور تیزی سے سکریکر کی جانب چلنے لگا۔ ٹرام اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے 11 بج گئے۔ اسٹیشن کے ساتھ فٹ پاتھ پر ایک بوڑھا آدمی ایک گندے کپڑے پر چھوٹے چھوٹے مجسمے سجائے بیٹھا تھا۔ سنان کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ مجسمے فنی اعتبار سے بے حد نفیس بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر مشہور اطالوی اور یونانی مجسموں کی نقل تھے۔ داؤد، مریم اور عیسیٰ کے مجسموں کے ساتھ ساتھ یونانی دیو مالا کے کرداروں زوس، اپولو، ڈائنا وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بھی رکھے تھے۔ سنان کو سنگ مرمر کا بنا ہوا وینس کا ایک مجسمہ پسند آ گیا۔ لمبائی 6 انچ کے قریب ہوگی۔ پاسکل یقیناً اسے پسند کرے گی، اس نے سوچا اور 15 فرینک میں خرید لیا۔ بوڑھے نے ایک بھورے کاغذ میں مجسمہ لپیٹ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اسی اثنا میں ٹرام بھی آ گئی اور سنان اس میں سوار ہو گیا۔ پرسوں کے ناگوار تجربے کی وجہ سے وہ کہیں بیٹھنے کی بجائے دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ نیولی کے پل پر اترتے ہی اسے خنکی کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر قبل کا چمکتا ہوا سورج اوجھل ہو چکا تھا اور آسمان پر سرمئی بادل تیر رہے تھے۔ آج صبح موسم اتنا خوشگوار تھا کہ وہ برساتی کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجسمہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر تیزی سے پاسکل کے فلیٹ کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ مکان کے سامنے پہنچ کر اس نے آہنی دروازہ کھولا اور باغیچے میں داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر دوسری منزل پر اٹھ گئیں۔ کھڑکی کے آگے پردہ تھا اور پاسکل وہاں نہ تھی۔ وہ سیڑھیاں طے کر کے فلیٹ کے دروازے تک آیا اور گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ گھنٹی بجنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ سنان کے کان قدموں کی چاپ پر لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گھنٹی دوبارہ بجائی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سنان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ اس کے لیے یہ خیال ناقابل برداشت تھا کہ پاسکل فلیٹ میں موجود نہیں اور وہ روانگی سے قبل اس سے مل نہ پائے گا۔ اس نے گھبراہٹ میں لگاتار گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ خاصی دیر بعد فلیٹ کے اندر قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پاسکل اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کے بڑے تولیے میں لپٹی لپٹائی منہ بنائے کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ تولیے کی گرہ پر مضبوطی سے جمع تھا اور دوسرا دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں سے رس کر دبیز تولیے میں جذب ہو رہی تھی۔ بدن سے نچڑنے والے پانی سے قالین کا وہ حصہ بھیگ چکا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ میں نہا رہی تھی۔ اس نے تولیے کی گرہ پر رکھا ہاتھ فضا میں بلند کر کے غصے سے کہا۔ سنان خاموش کھڑا مسکراتا رہا۔ اس میں اس طرح بے وقوفوں کی طرح مسکرانے کی کون سی بات ہے؟ اس نے تنک کر کہا۔ تولیہ کندھے سے ڈھلکنے لگا۔ اچھی لگ رہی ہوں۔ سنان نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ میں صبح 9 بجے سے اچھی لگ رہی ہوں۔ اس نے بے دھیانی میں کلائی کی طرف دیکھا جہاں گھڑی کے اسٹریپ کا ہلکا سا نشان تھا۔ اگر وقت دیکھنا ہے تو سنان نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ میری گھڑی دیکھ لو، 12 بج رہے ہیں۔ 12؟ پاسکل نے غصے سے سر ہلایا۔ سر جھٹکنے سے اس کے بالوں میں چمکتے ہوئے پانی کے قطرے سنان کے چہرے پر پڑے۔ پھر کیا؟ سنان نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں اڑس کر لاپرواہی سے پوچھا۔ اوہو، پاسکل نے اپنے لب سختی سے بھینچ کر کہا۔ آخر تم 3 گھنٹے دیر سے کیوں آئے ہو؟ سنان نے ہتھیلی منہ پر جما کر بڑے اطمینان سے کہا۔ اتنی ذرا سی بات پر؟ ذرا سی بات؟ پاسکل کی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے مٹھیاں بھینچ کر دونوں ہاتھ زور سے جھٹکے۔ تم نے اگر ایک مرتبہ پھر اسی طرح زور سے ہاتھ جھٹکے تو تولیے کی گرہ کھل جائے گی اور… پاسکل نے جلدی سے دونوں ہاتھ تولیے پر جما دیے اور سر اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا۔ سنان کو محسوس ہوا کہ اس کی نیلی آنکھیں بھیگ رہی تھی مگر ان میں پانی کے قطرے نہ تھے۔ بس یوں ہی دیر ہو گئی پاسکل، رات دیر سے سونے کی وجہ سے۔ میں نے تمہیں پورے 9:30 بجے تمہارے مکان کے سامنے اتارا تھا۔ دیر سے کیسے سوئے؟ پاسکل نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ بس سو نہیں سکا۔ سنان کے ذہن میں پچھلی شب کا بھیانک خواب گھومنے لگا۔ اور پھر آج صبح میں اپنے ایک مصور دوست پال سے ملنے چلا گیا۔ میں نے سوچا، وہ کہتے کہتے رک گیا کہ میں نے سوچا اسے پیرس چھوڑنے سے پہلے آخری بار مل لوں، لیکن وہ ابھی پاسکل کو اپنی روانگی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اور میں؟ پاسکل کے لہجے میں شکایت تھی۔ صبح 8 بجے سے 11 بجے تک اپنی کھڑکی میں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ تم نہ آئے تو میرا دل گھبرانے لگا۔ چنانچہ صرف وقت گزارنے کے لیے میں نے… اس نے تولیے کا ایک کونا نچوڑتے ہوئے کہا۔ ویسے غسل خانے میں جانے سے پہلے میں نے دروازے کی چٹخنی کھول دی تھی۔ لگاتار گھنٹی بجانے کی بجائے اگر تم ذرا سی عقل استعمال کرتے اور دروازے کو دھکیلتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ بند نہیں۔
اور اگر تم ذرا سی عقل استعمال کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 5 منٹ سے میں باہر راہداری میں کھڑا اکڑ رہا ہوں اور تم ٹھاٹ سے وہاں قالین پر تولیے میں لپٹی کھڑی ہو۔ مجھے اندر بلانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اوہ، وہ بے دھیانی میں گرہ پر جمع ہاتھ ہونٹوں تک لے گئی۔ تولیہ کندھے سے ڈھلکنے لگا تو اس نے دونوں ہاتھ سے اسے پھر تھام لیا۔ اندر آ جاؤ نا۔ شکریہ، سنان نے جھک کر کہا اور فلیٹ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ خالہ نہیں ہے۔ پاسکل نے شاید اس کی بے چینی بھانپ لی تھی۔ بہت خوب، اس نے تسلی سے ہاتھ ملے۔ آؤ۔ پاسکل اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میں کپڑے پہن لوں؟ پاسکل نے سنان کے قریب آ کر سر ہلا کر بڑی معصومیت میں پوچھا۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یوں ہی باہر چلتے ہیں، البتہ تولیے کی گرہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پلیز سنان۔ پاسکل اس کے قریب آ گئی اور گردن میں باہیں ڈال دی۔ تنگ نہ کرو۔ اس نے اپنا چہرہ سنان کے کوٹ میں چھپا لیا۔ تنگ کرو گے تو رو دوں گی۔ پاسکل نے آہستہ سے اپنی ٹھنڈی ناک اس کے سینے پر رگڑی۔ پاسکل، ذرا میری سفید ٹائی کو اپنے لبوں سے بچانا۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھا لیا۔ سفید ٹائی پر سرخ لپسٹک نہایت آسانی سے لگ جاتی ہے۔ بہت خوب، میں نے کہا تھا نا ذرا سی عقل۔ بھائی نہا کر آ رہی ہوں، لپسٹک تو دھل چکی ہے۔ سنان شرمندہ ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی طرح کھڑا رہا تو میری سردی دور ہو جائے گی۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھول کر اپنے ہاتھ اندر رکھ لیے۔ اس کے بھیگے ہوئے بال سنان کے لبوں کو چھو رہے تھے اور تولیے کی نمی کوٹ میں منتقل ہو رہی تھی۔ اور اگر میں تھوڑی دیر اسی طرح کھڑا رہا تو مجھے نمونیا ہو جائے گا۔ سنان نے اس کے بالوں میں پھونک مار کر کہا۔ یہ جیب میں کیا لیے پھر رہے ہو؟ پاسکل نے اس کی اندرونی جیب ٹٹولی۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا۔ سنان نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے علیحدہ کیا اور پھر جیب میں سے بھورے کاغذ میں لپٹا ہوا مجسمہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لیے۔ پاسکل نے وہیں کھڑے کھڑے کاغذ میں لپٹے مجسمے کی جانب دیکھا اور پھر اپنی نیلی آنکھیں کھول کر بولی، اس میں ہے کیا؟ خود ہی دیکھ لو۔ سنان نے ہاتھ آگے کر دیا۔ پاسکل نے وہیں کھڑے کھڑے کاغذ میں لپٹے مجسمے کی جانب دیکھا اور پھر اپنی نیلی آنکھیں کھول کر بولی۔ پاسکل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میز تک آئی۔ وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر مجسمے کو گھورا جیسے وہ کاغذ میں لپٹی اس نامعلوم شے سے خوف زدہ ہو، اور پھر اسے اٹھا کر کاغذ کھول دیا۔ وینس ڈی ملو۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ تمہیں یہ مجسمہ پسند ہے؟ پاسکل نے جواب میں بچوں کی طرح بار بار سر ہلایا اور مجسمے کو کتابوں کی شیلف کے اوپر رکھ دیا۔ شکریہ سنان۔ سنان نے ہاتھ اوپر کر کے کندھے سکیڑ دیے۔ حسن کی دیوی وینس، غسل کے بعد سمندر سے نکلتی ہوئی، چھوٹے چھوٹے نم آلود بال، متناسب جسم پر سے ڈھلکتا ہوا لبادہ۔ سنان نے اپنی نظریں پاسکل پر جما دی۔ ہاں، سنگ مرمر کا یہ مجسمہ بے حد خوبصورت ہے۔ پاسکل نے اپنی نازک انگلیاں مجسمے کے خد و خال پر پھیرتے ہوئے کہا۔ میں مجسمے کی نہیں بلکہ تمہاری بات کر رہا ہوں پاسکل، سنان نے مسکرا کر کہا۔ پاسکل کے چہرے پر حیا کی سرخی کھیلنے لگی۔ ایک یورپی لڑکی کے لیے قابل شرم بات، مگر ایک مشرقی لڑکی کی سب سے بڑی خوبی۔ اچھا، اب تو کچھ پہن لو، اس نے سنان کے بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ تم آج میرے لباس کا انتخاب کرو۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر اپنے کپڑوں والی الماری کے پٹ کھول دیے۔ الماری میں درجنوں خوبصورت لباس لٹک رہے تھے۔ ہر لباس ڈیزائن اور کاٹ کے لحاظ سے یکتا تھا۔ یورپ میں لڑکیوں کی اکثریت ڈپارٹمنٹل سٹورز سے اپنے ملبوسات خریدتی ہے۔ ان سٹورز میں ایک ہی رنگ اور ڈیزائن کے لاکھوں لباس بک جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کسی سنیما ہال یا محفل میں متعدد لڑکیاں ایک ہی رنگ اور وضع قطع کے لباس پہن کر آ جاتی ہیں، اور ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا حد تک ہو سکتی ہے کہ کسی دوسری لڑکی نے بھی بینہ اس جیسا لباس پہن رکھا ہو۔ اس ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے نفیس ذوق رکھنے والی لڑکیاں یا تو چھوٹی چھوٹی فیشن کی دکانوں سے مہنگے اور وضع قطع کے لحاظ سے منفرد لباس خریدتی ہیں، اور یا پھر خود گھر پر بنا لیتی ہیں۔ یہ تمام لباس میں نے خود ڈیزائن کیے ہیں اور خالہ کی ایک سہیلی نے سی کر دیے ہیں، پاسکل نے اس کے کندھے پر سے جھانکتے ہوئے کہا۔ الماری کے اوپر والے خانے میں درجنوں سکارف اور چند خوبصورت زنانہ ہیٹ پڑے تھے۔ میرا خیال ہے آج تم یہ بڑا سا ہیٹ پہن لو۔ اور اس کے ساتھ کون سا لباس؟ پاسکل نے معصومیت سے پوچھا۔ بس صرف ایک ہیٹ؟ پاسکل نے پیچھے سے اس کی کمر میں زور سے انگلیاں گھسیٹ دیں۔ کیا فضول باتیں کرتے ہو؟ الماری میں کل والا سفید رنگ کا کیچڑ سے اٹا ہوا لباس بھی ٹنگا تھا۔ زرد گلاب کا مرجھایا ہوا پھول ابھی تک کالر پر لگا تھا۔ بڑے بڑے کالروں والا یہ ہلکا زرد لباس کیسا رہے گا؟ سنان نے ایک ہینگر باہر نکال کر پاسکل کو دکھایا۔ بالکل ٹھیک رہے گا، اس نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی،
और उसके ऊपर वो सुर्ख कोट पहन लो। सुर्ख कोट? हाँ, वही सुर्ख कोट जो तुमने उस शब स्टीमर पर पहन रखा था। वो सुर्ख कोट तो मुझे भी बेहद पसंद है। मैं उसे इतनी कसरत से पहनती हूँ कि मेरी कई सहेलियाँ ये समझती हैं कि मेरे पास सिर्फ वही एक कोट है, हालांकि मेरे पास तो बहुत से और कोई कोट नहीं चाहिए, सिर्फ सुर्ख कोट। सन्नान ने फैसला सुना दिया। पहन लूंगी अगर हम बाहर गए तो। हम बाहर ज़रूर जाएंगे क्योंकि मैं आज हर सूरत लूफ का अजायब घर देखना चाहता हूँ। क्योंकि सन्नान ने एकदम रुक गया और फिर कहने लगा, क्योंकि भाई अगर हमने बाहर नहीं जाना तो लिबास के मामले में इतनी लंबी चौड़ी जांच पड़ताल किस लिए हो रही थी। एक अच्छा लिबास तो सिर्फ इसलिए पहना जाता है कि इंसान बाहर जाए, और दूसरे लोग एक अच्छा लिबास सिर्फ इसलिए पहना जाता है कि इंसान उसे पहनकर अच्छा महसूस करे, अच्छा लगे। किसी दूसरे इंसान को ज़रूरी नहीं कि बाहर जाकर उसकी नुमाइशी की जाए। पास्कल ने सन्नान से जर्द लिबास वाला हैंगर लिया और साथ वाले कमरे में चली गई। सन्नान किताबों की शेल्फ के पास जाकर खड़ा हो गया। यूं लगता था जैसे वीनस का मुजस्समा उस शेल्फ पर रखने के लिए ही बनाया गया हो। बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने एक नज़र किताबों पर डाली और फिर झुककर शेल्फ के नीचे झांका। बैसाखियां वहां नहीं थी। क्या देख रहे हो? उस लम्हे पास्कल कमरे में दाखिल हुई। वो जर्द लिबास पहने हुए थी और उसके बालों में बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह एक जर्द रंग का रिबन बंधा हुआ था। कुछ नहीं। सन्नान एकदम सीधा खड़ा हो गया। अगर तुम्हें बैसाखियों की तलाश है तो वो वहां नहीं है। मैंने उन्हें फालतू चीजों के स्टोर में फेंक दिया है। सन्नान खामोश खड़ा रहा। कैसी लगती हूँ? वो पंजों के बल घूम गई। उसका जर्द लिबास लहजा भर के लिए कमर तक उठा और फिर आहिस्तगी से गिरकर उसकी टांगों के गिर्द लिपट गया। तुम कभी भी बुरी नहीं लगी। और हाँ, वो चलती हुई अलमारी के पास आ गई और सफेद लिबास पर लगा हुआ जर्द गुलाब उतार कर अपने कॉलर पर लगा लिया। इस जर्द लिबास के साथ मैच करता है। फिर क्या हुआ? उसकी खुशबू तो अभी तक बरकरार है ना? उसने सर झुकाया और फूल को सूंघने की बजाय उस पर अपने लब जमा दिए। और ये खुशबू हमेशा रहेगी। सन्नान कहता कहता रह गया कि पास्कल मैं तुम्हें कल एक और फूल ला दूंगा। लेकिन उसे तो आज रात की गाड़ी से हिस्पानिया चले जाना था। पास्कल ने सर उठाकर बड़े प्यार से फूल की बिखरी हुई पत्तियों को दुरुस्त किया और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर लिपस्टिक लगाने लगी। बेहद हल्की लिपस्टिक लगा रही हूँ ताकि तुम्हारी सफ़ेद टाई पर उसके निशान न पड़े। उसने मुड़कर सन्नान की तरफ देखा। पास्कल की आंखों में शरारत नाच रही थी। सन्नान का दिल उसे मलामत करने लगा। वो अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा था। इस हंसती खेलती और जिंदगी से भरपूर लड़की को यूं छोड़कर चले जाना जुर्म ही तो था। उसने सर झुका लिया। मुंह बनाए क्यों खड़े हो? पास्कल मेकअप से फारिग होकर उसके पास चली आई। कौन मुंह बनाए खड़ा है? सन्नान ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपने पीछे मुड़कर ऐसे देखा जैसे पास्कल ने उसके सीने पर उंगली रख दी और फिर उसकी नजरें पलंग के साथ दीवार पर उठ गईं। झुमके भी पहन लूं? हाँ जरूर। पास्कल ने फौरन जूते उतारे और पलंग पर चढ़कर तस्वीरों के ऊपर लटकते हुए झुमके उतार लिए। सन्नान ने हाथ आगे किया और वो सहारा लेकर नीचे उतर आई। आज फिर तुम ही पहना दो। उसने झुमके सन्नान के आगे कर दिए और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। सन्नान ने पास्कल का ये रूप देखा तो बेहद उदास हो गया। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। उसने कांपते हाथों से झुमके उसके कानों में डाल दिए। पास्कल ने आंखें खोल दी और दोनों हथेलियां कानों पर रख कर मुस्कुरा दी। झुमके, उसने आहिस्ता से कहा। पास्कल चलो बाहर चलते हैं। सन्नान ने मुंह फेर लिया। यहाँ मेरा जी घबराता है। तुम इस कुर्सी पर बैठो। पास्कल ने खिड़की के सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। आज जाने क्यों मेरा दिल बाहर जाने को नहीं जा रहा। सन्नान कुर्सी पर बैठ गया। उसने पलंग के साथ दीवार की तरफ देखा जिस पर पास्कल की पसंदीदा तस्वीर बड़ी नफासत से आवेज़ां थी। रक्स के बेशुमार अंदाज, उनमें रूसी बैलेरीना ओलानोवा की तस्वीर सबसे नुमायां थी। सफ़ेद लिबास में मलबूस पुरवकार बैलेरीना एक खूबसूरत राजहंस की मानंद खड़ी थी। सन्नान के जहन में एक मर्तबा फिर पिछली रात का ख्वाब परछाइयां बनकर उभरने लगा। उसने तस्वीर पर से नजरें हटा दी। यकदम उसे ख्याल आया कि इस दीवार पर उसी तस्वीर के साथ उस रोज दुनिया का एक नक्शा भी तो टंगा हुआ था। पास्कल, उसने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। क्या है सन्नान? पास्कल उसके करीब पलंग पर बैठ गई। मैं पहले रोज जब तुम्हारे कमरे में आया था तो बैलेरीना की तस्वीर के साथ दुनिया का एक नक्शा भी आवेज़ां था। मैंने वो नक्शा जला दिया है। क्यों? सन्नान ने हैरत ज़दा होकर पूछा।
تم اس روز نقشے پر مجھے اپنے واپسی کا سفر بتا رہے تھے۔ اس کے بعد میں جب بھی رات کو اپنے پلنگ پر لیٹتی تو میری نظریں بے اختیار نقشے پر اٹھ جاتی۔ غرناطہ، استنبول، تہران میرے لیے شہر نہ رہے، وہ چھوٹے چھوٹے سمپولیے بن گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے ڈس لیں گے۔ آج صبح میں نے نقشے کو دیوار سے اتار کر جلا دیا، اپنے دشمن کو۔ اسے میرا پاگل پن کہہ لو، مگر مجھے وہ نقشہ جلا کر بے حد تسکین ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے دنیا بھر کے نقشے جلا دیے ہوں، اور ان کے جلنے سے سنان تم کہیں نہ جا سکو گے۔ نقشے نہ ہوں گے تو سیاح سفر کیسے کرے گا، راستہ کیسے ڈھونڈے گا؟ پیرس سے پرے کچھ بھی نہیں، تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ پاسکل، میرا خیال ہے اب ہمیں ضرور باہر چلنا چاہیے۔ سنان کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پاسکل کی ان باتوں سے جرم کا احساس تقویت پکڑتا جا رہا تھا۔ باہر؟ پاسکل نے چونک کر کہا۔ ہاں، کہیں لوف کا عجائب گھر بند نہ ہو جائے اور میں کل چلے جائیں گے نا سنان؟ پاسکل نے التجا کی۔ نہیں، سنان نے تیزی سے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پاسکل نے دکھ سے کہا۔ آج ہی چلے جائیں گے۔ سنان نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا اور خاموشی سے پینے لگا۔ ٹھیک ہے، آج لوف کا عجائب گھر دیکھیں گے اور پھر کل ہم پیرس سے باہر وارسیلز کے محلات دیکھنے چلیں گے۔ پاسکل پلنگ سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں، آج ہم لوف کا عجائب گھر دیکھنے جائیں گے، لیکن کل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کل کے بارے میں نہیں سوچا کرتی۔ ہاں کہا تھا، مگر وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تمہارے آنے سے جہاں مجھے ڈھیروں خوشیاں ملی ہیں، وہاں مجھ میں کل کے بارے میں سوچنے کی حس جاگ اٹھی ہے۔ میں اب کل کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں سنان۔ سنان کا جی چاہا کہ وہ اسے ابھی اور اسی وقت اپنی روانگی کے بارے میں بتا دے، مگر وہ خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ سنان، کیا بات ہے؟ آج تم کھوئے کھوئے سے ہو۔ نہیں تو، سنان نے جلدی سے کہا۔ تم نے جب سے اس فلیٹ میں قدم رکھا ہے، ایک بات بھی اپنے طور پر نہیں کی۔ میں ہی بولتی جا رہی ہوں۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے، بولتی ہوئی عورت کی باتیں سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ سنان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں اتنی باتونی بھی نہیں ہوں۔ پاسکل نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر یکدم کہنے لگی، اوہو، میں آج بھی اچھی میزبان ثابت نہیں ہوئی۔ تمہیں کافی وغیرہ کا تو پوچھا ہی نہیں۔ آج کچھ کھا کر آئے تھے یا اس روز کی طرح ناشتہ کیے بغیر منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ میں ناشتہ کر چکا ہوں، تو پھر صرف کافی بنا لاتی ہوں۔ سنان کے کچھ کہنے سے قبل ہی پاسکل کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج کھڑکی سے باہر سورج نہیں چمک رہا تھا۔ بادل چھا جانے سے یوں گمان ہوتا تھا جیسے شام ہو رہی ہو۔ فٹ پاتھ بالکل سنسان پڑا تھا اور ہوا کی غیر موجودگی میں شاہ بلوط کے پتے بالکل ساکن تھے۔ پتوں کا رنگ گہرے سبز سے بھورے رنگ میں بدل رہا تھا۔ خزاں کی آمد تھی۔ تھوڑی دیر میں پاسکل کافی بنا کر لے آئی۔ ٹرے میں صرف ایک ہی پیالی تھی۔ سنان نے خالی نظروں سے پاسکل کی جانب دیکھا۔ بڑی مشکل سے ایک پیالی کے لیے کافی ملی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کافی کا ڈبہ خالی ہو چکا ہے۔ مجھے یاد دلانا، آج بازار سے اور لے آئیں گے کل کے لیے۔ اس نے پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ تم کیوں نہیں پی لیتی؟ میں تو ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں، میں صرف ایک گھونٹ لوں گی۔ پاسکل نے پیالی لبوں سے لگا کر ایک سپ لیا اور سنان کے آگے کھسکا دی۔ باقی تم پی لو۔ کافی ختم کرنے کے بعد سنان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل، ہاں چلتے ہیں، اس نے بے دلی سے کہا اور پھر الماری میں سے سرخ کوٹ نکال کر اپنے بازو پر ڈال دیا۔ پلیز ذرا کھڑکی کے آگے پردہ کر دو۔ سنان نے پردے کھینچ دیے۔ شیلف پر پڑا وینس کا مجسمہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں فلیٹ سے باہر نکلے تو آسمان پر بادل گھنے ہو چکے تھے اور اب ہوا بھی چل رہی تھی۔ پاسکل نے سرخ کوٹ پہن لیا۔ تم آج اپنی برساتی کیوں نہیں لائے؟ اس نے سنان کا بازو تھام کر چلنا شروع کر دیا۔ آج صبح تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا اتنے خوشگوار موسم میں بارش تو ہو نہیں سکتی، خامخواہ برساتی ساتھ لیے پھرنے سے فائدہ، اور اب چمکتی دھوپ کی جگہ ہر سو تاریکی چھا رہی تھی۔ ہاں، پیرس میں موسم پل میں بدل جاتا ہے۔ نیولی کے پل کے پاس آ کر انہوں نے ایک ٹیکسی روکی۔ کانکارڈ کے چوک میں چلو، پاسکل نے ڈرائیور سے فرانسیسی میں کہا۔ نہیں، سنان نے کہا، اسے کہو کہ ہمیں فتح کی محراب کے پاس اتار دے، وہاں کسی ریسٹورانٹ میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور پھر شانس پر سیر کرتے ہوئے لوف چلے جائیں گے۔ آرک ڈی ٹرائمف، پاسکل نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ اس نے جواب میں کندھے سکیڑے اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ آج فتح کی محراب کے گول چکر کے گرد کاروں کی تعداد بہت کم تھی اور شانس کے فٹ پاتھ پر بھی زیادہ رونق نہیں تھی۔ شاید یہ خنکی کا اثر تھا۔ فرانسیسی لوگوں کا موڈ موسم پر منحصر ہوتا ہے۔ چمکتی دھوپ میں تو وہ خوش مزاج ہوتے ہیں اور جس وقت سورج نظر نہ آئے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔
ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں محراب کے ادھر ایونیو فاک کے آخر میں اتار دیا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ یہ ایک چینی ریسٹورانٹ کا بورڈ آویزاں تھا۔ نیم تاریکی میں روشن چینی حروف بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ کیوں نہ یہیں کھانا کھا لیا جائے؟ سنان نے تجویز پیش کی۔ میں تو چاولوں کے لیے ترس گیا ہوں۔ چینی ریسٹورانٹ میں چاول بھی تو ملتے ہیں۔ یہ ریسٹورانٹ چینی نہیں بلکہ ویتنامی ہے، پاسکل نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، چپٹے ناک والی تمام قومیں چاول کھاتی ہیں۔ سنان نے پاسکل کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ریسٹورانٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ ریسٹورانٹ کا ماحول سراسر چینی یا ویتنامی تھا۔ ایک چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں بانس کی بنی ہوئی چند کرسیاں اور پستہ قد میزیں نفاست سے سجی تھیں۔ چھت سے ایک منقش لالٹین لٹک رہی تھی جسے پھوٹنے والی ہلکی سرخ روشنی کی وجہ سے کمرہ بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ ریسٹورانٹ بالکل خالی تھا۔ جب ان کی آنکھیں اس نیم تاریکی کی عادی ہو گئیں تو وہ دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یہاں تو ویٹر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی صرف 1 بجا ہے اور فرانسیسی اپنے دوپہر کے کھانے کا آغاز 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں کرتے۔ شاید اسی لیے ویٹر کہیں اندر بیٹھا آرام کر رہا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے پاسکل نے میز پر پڑی ایشٹرے اٹھا کر میز پر کھٹکھٹائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک تاریک کونے میں ایک نہایت خوش شکل چپٹی ناک والی لڑکی ہاتھ میں مینیو لیے برآمد ہوئی۔ اس نے چست قسم کا ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس پر اژدہوں اور رنگ برنگے پھولوں کی تصویر کاڑی ہوئی تھی۔ لباس کی کاٹ دونوں طرف سے کولہوں تک چلی گئی تھی۔ اس نے قریب آ کر مینیو میز پر رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ اس کے اگلے 2 دانتوں پر سونے کی پتی چڑھی ہوئی تھی۔ پاسکل تم آرڈر دے دو، مجھے نہ تو ویتنامی میں شد بدھ ہے اور فرانسیسی میں بھی کورا ہوں۔ پاسکل نے مینیو کا بغور مطالعہ کیا اور پھر ویٹرس کو آرڈر لکھوا دیا۔ وہ اپنی طلائی مسکراہٹ کی سنہری کرنیں بکھیرتی واپس اسی تاریک کونے میں غائب ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے بھورے چاول اور سویا بین تیل میں پکی ہوئی مچھلی منگائی ہے اور اپنے لیے مجھے زیادہ بھوک نہیں۔ پاسکل نے اپنی کوہنیاں میز پر رکھ دی۔ میں تمہاری ڈش میں سے تھوڑا سا چکھ لوں گی۔ سنان کے ذہن پر ایک بوجھ سا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پاسکل کو اپنی روانگی کے بارے میں کب اور کیسے بتائے۔ کوئی بات کرو سنان، پاسکل نے اس کے بازو چھوتے ہوئے کہا۔ کہیں تم میری رفاقت سے اکتا تو نہیں گئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا بالکل نہیں۔ تو پھر آج تم اتنے بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ کوئی خاص بات تو نہیں؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لوف کا عجائب گھر دیکھنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تم چاہو، دریائے سین کے کنارے، پاسکل نے خوش ہو کر کہا، جہاں میں کئی صدیاں پیشتر ہر شام اکیلی گھوما کرتی تھی۔ کلیسا نوٹر ڈیم کے سائے میں اسی بینچ پر بیٹھیں گے، لیکن آج میں نوٹر ڈیم کے کبڑے کے بارے میں باتیں نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، سنان نے جلدی سے کہا۔ اتنی دیر میں ویٹرس کھانا لے آئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب وہ باہر نکلے تو ایونیو فاک کے درخت صاف شفاف پانی میں نہائے کھڑے تھے۔ فٹ پاتھ بھی دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ بادل چھٹ چکے تھے اور دھوپ کی چمک سے آنکھیں چندھیائی جاتی تھی۔ پیرس کے موسم کا تغیر۔ پاسکل ہنس دی اور اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، صبح تیز دھوپ، پھر گھنے بادل اور پھر یکلخت تیز بارش کے بعد مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ شکر ہے ہم بارش کے دوران میں ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، ورنہ برساتی کے بغیر تم بالکل بھیگ جاتے۔ وہ گول چکر پار کر کے فتح کی محراب کے پاس آ گئے۔ محراب کے عین نیچے ایک غیر معروف سپاہی کی قبر پر ابدی شعلہ روشن تھا۔ وطن کی خاطر جان دینے والے ان انگنت سپاہیوں کو اہل فرانس کا روشن اور ابدی خراج تحسین۔ سنان لفٹ کے ذریعے محراب کی چھت پر چلتے ہیں، وہاں سے پورا پیرس نظر آتا ہے۔ پاسکل نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، سنان نے سر ہلا دیا۔ آج تو تم میری ہر بات مان رہے ہو؟ پاسکل نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں آج، سنان نے اداس ہو کر کہا۔ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے 2 ٹکٹ خریدے اور چھت تک جانے والی لفٹ میں سوار ہو گئے۔ محراب سنان کے اندازے سے کہیں زیادہ بلند نکلی۔ چھت پر تو ایک وسیع میدان کا گمان ہو رہا تھا۔ اس نے 4 دیواری کو مضبوطی سے تھاما اور نیچے جھانکا۔ محراب کے سینے میں سے نکلتی ہوئی متعدد سڑکوں پر رینگتی ہوئی کاریں کھلونوں کی مانند لگ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پر عمارتوں سے پرے آئیفل ٹاور کا زنگ آلود پنجر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سامنے شانزلیزے کے آخر میں کانکارڈ چوک کے مجسمے اور یادگاریں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان سے پرے لوف کی عمارت دکھائی دے رہی تھی اور پھر بائیں ہاتھ پر پیرس کے قدیم مکانوں کے گھنے جنگل میں سکریکر کے سفید گنبد چمک رہے تھے۔ اہل پیرس کو اپنے شہر پر بجا طور پر فخر ہے، اس نے مڑ کر پاسکل سے کہا، لیکن پاسکل وہاں نہ تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چھت کے دوسرے سرے پر حفاظتی دیوار پر جھکی نیچے جھانک رہی تھی۔
خطرناک حد تک آگے جھکی ہوئی۔ سنان کی نظروں میں پچھلی شب کے خواب کے پرتاؤ جھلکنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی سینکڑوں فٹ نیچے گر جائے گی۔ سنان تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پاسکل، سنان نے اس کے سرخ کوٹ کا کالر سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پاسکل نے مڑ کر دیکھا۔ سنان، تم یہاں سے نیچے گر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی پاسکل، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور کالر کو زور سے پیچھے کھینچا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سنان؟ اس نے اپنا کالر اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے سنان، پلیز میرا کالر چھوڑ دو۔ سنان نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ بس تم مت جھانکو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پاسکل جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے آثار تھے۔ آؤ نیچے چلیں۔ سنان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ پاسکل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بے حد دکھی نظر آ رہی تھی۔ سنان کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ اسے پاسکل کو اتنی سختی سے نہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ تم تو خامخواہ ناراض ہو گئی ہو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے بلندیوں سے ہمیشہ خوف آتا ہے، مجھے افسوس ہے۔ پاسکل نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں لفٹ میں سوار ہو کر نیچے آ گئے۔